عورت کی عمر جاننا دشوار ہے، عورت کی عمر جاننا دشوار ہے بہت، جتنی بھی وہ بتائے اسے مان جائیے، جتنی بھی وہ بتائے اسے مان جائیے، کم سن لگے جوان لگے یا ادھیڑ عمر، بس عمر پر نہ جائیے قربان بس۔ اور اسی ضمن میں ایک قطع اور یاد آ گیا کہ بولے گی جھوٹ کیسے اب کہ وہ برتھ ڈے پر، بولے گی جھوٹ کیسے اب کہ وہ برتھ ڈے پر، مشکل یہ آ پڑی ہے عورت کی زندگی میں، مشکل یہ آ پڑی ہے عورت کی زندگی میں کہ جو 20ویں صدی میں تھی 20 کی مسلسل، مشکل یہ آ پڑی ہے عورت کی زندگی میں کہ جو 20ویں صدی میں تھی 20 کی مسلسل، 21 کی تو ہوگی 21ویں صدی میں۔ دو اداس اور غمگین شوہر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایک نے یوں کہا میری بھی، ایک نے یوں کہا میری بیوی پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، ایک نے یوں کہا میری بیوی پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، دوسرے نے کہا کہ شکر کرو گزرے شوہر کا ذکر کرتی ہے، میری بیوی تو گھر میں روزانہ اگلے شوہر، اور اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک، اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک کہ لگتا ہے لگاتی نہیں کھاتی ہے، اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک آپ کے لیے، کوئی نہیں اللہ یہ جبال بھائی آگ لگانے والے آپ کی تو یہ نہیں ہے، ہماری تو ہے نا، اللہ خیر کرے گا، آپ پوری بات تو سنو۔ اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک کہ لگتا ہے لگاتی نہیں کھاتی ہے لپسٹک، اور وہ خود تو اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتی، وہ خود تو اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتی، بس دور سے اس کی نظر آتی ہے۔ اور کراچی کے حوالے سے جو وہاں خون خرابہ ہو رہا ہے، ایک شعر پیش کرتا ہوں اسی میں کہ رکھتی ہے وہ رنگین اسے تازہ لبو سے، رکھتی ہے وہ رنگین اسے تازہ لہو سے، شاید وہ کراچی سے منگاتی ہے، اور جب بھی اسے تھوڑا سا لگاتا ہوں گلے سے، جب بھی اسے تھوڑا سا لگاتا ہوں گلے سے، فوراً میرے کالر سے مٹاتی ہے، اور اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک، لگتا ہے لگاتی نہیں کھاتی ہے لپسٹک۔ غالب کی زمین میں قطع خواتین کے لیے ہے، یہ انہی کی نظر ہے کہ آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر، آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر، آہ کو چاہیے ایک آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، اور ڈائٹنگ کھیل نہیں
چند دنوں کا بیگم، ایک صدی چاہیے کمرے کو کور۔ یہاں سے نکلنا مرنا ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، ہم بھی جان ہتھیلی پہ لے کے چلے۔ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ میں نے تھوڑا سا اس میں تصرف کیا ہے کہ آفاق کی بیگم یہ سمجھتی ہے کہ شوہر، آفاق کی بیگم یہ سمجھتی ہے کہ شوہر زوجہ کے سوا اور کسی کا نہیں مشتاق، زوجہ کے سوا اور کسی کا نہیں مشتاق، ہمسائی نظر آئے تو ہو جاتا ہے گمسم، اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ گم اس میں ہے آفاق۔ ہم شکاگو میں مشاعرہ جہاں پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں بہت اچھا مشاعرہ تھا، لیکن برابر کے حال میں مولویوں کا جلسہ ہو رہا تھا۔ تو ایک قطعہ ہم نے وہاں پڑھا، آپ کو بھی سنائے دیتے ہیں کہ جناب شیخ اپنے واعظ میں روزانہ برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ، برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ برسوں سے، ڈش اینٹینا کے رستے روز آتی ہیں میرے گھر میں، وہ حوریں جن کے چکر میں ہے یہ مولانا فضل۔ ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، اور چیزوں کی بھی۔ بہرحال ایک بحرانوں سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آٹے اور بجلی کا بحران قطعے کا عنوان ہے کہ اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو، اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو، کوئی شے گوری گوری لگ رہی ہے۔ اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو، کوئی شے گوری گوری لگ رہی تھی، کھڑی تھی لوڈ شیڈنگ میں پڑوسن، ہمیں آٹے کی بوری جی شکریہ۔ بیوی بڑی گسیلی، شوہر بہت ہی کائنڈ، بیوی بڑی گسیلی، شوہر بہت ہی کائنڈ، یہ جو بھی رنگ پہنے کرتا نہیں وہ مائنڈ، یہ جو بھی رنگ پہنے کرتا نہیں وہ مائنڈ، اور اصل بات کیا ہے ہم کر چکے ہیں فائنڈ، کہ بیوی تو ہے کلرفل، شوہر کلر بلائنڈ۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بیوی تو ہے گسیلی، بیوی تو ہے گسیلی، شوہر بہت ہی کائنڈ، یہ جو بھی رنگ پہنے کرتا نہیں وہ مائنڈ، اور اصل بات کیا ہے ہم کر چکے ہیں فائنڈ، کہ بیوی تو ہے کلرفل، شوہر کلر بلائنڈ۔ میں نظم آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے باڈی لینگویج، یعنی ایک مرد اور عورت جا رہے ہوں تو ان کے درمیان کیا رشتہ ہے، اس رشتے کی وضاحت ان کی باڈی لینگویج سے کی گئی ہے۔ تو یہ میں نے کراچی میں کلفٹن کے ساحل پہ چہل قدمی کرتے وہیں یہ حادثہ پیش آیا، اور وہیں میں نے یہ نظم کہی۔ تو عرض کیا باڈی لینگویج،
کہ کل شام کلفٹن پہ کہا مجھ سے خضر نے، کل شام کلفٹن پہ کہا مجھ سے خضر نے، ایک شوق سے جوڑے کی طرف کر کے اشارہ کہ ہو مرد کے ہمراہ اگر ایک بت کافر، اس مرد کی پہچان کا گر سیکھ خدا را۔ اور وہ گر کیا ہے کہ اکڑی ہوئی گردن ہو اگر مرد کی سمجھو، اکڑی ہوئی گردن ہو اگر مرد کی سمجھو، اس شوق کا عاشق ہے وہ اور ہے بھی گوارا۔ اکڑی ہوئی گردن ہو اگر مرد کی سمجھو، اس شوق کا عاشق ہے وہ اور ہے بھی گوارا۔ اور گھر جھینپ کے چلتا ہو نگاہوں کو جھکائے، گھر جھینپ کے چلتا ہو نگاہوں کو جھکائے، سمجھو کہ وہ لڑکی کا برادر ہے بیچارہ۔ گھر جھینپ کے چلتا ہو نگاہوں کو جھکائے، سمجھو کہ وہ لڑکی کا برادر ہے بیچارہ۔ لیکن جو تمہیں آئے نظر خستہ و بیزار، سمجھو کہ وہ خاوند ہے تقدیر کا بہارا۔ ایک قطعہ جو یہاں ایک ڈائریکٹر ہیں پولوشن اور انوائرمنٹ کے، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ اس پہ آپ بتائیے۔ تو پہلا قطعہ آپ سنیے گا آلودگی کے بارے میں، کہ آلودگی بھی قابل تعزیر جرم ہے، آلودگی بھی قابل تعزیر جرم ہے، باعث کو اس خبر نے پریشان دیا۔ آلودگی بھی قابل تعزیر جرم ہے، باعث کو اس خبر نے پریشان کر دیا۔ تقریر کر جو اس کی دھواں ہو گئی، ماحولیات والوں نے چالان کر دیا۔ اور ابھی ذکر کیا تھا انہوں نے کامیاب مرد کا، جس کے پیچھے ایک عورت ہو تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ ایک بیوی ہو بیک، ایک عورت ہو بیک پر جس کی، ایک عورت ہو بیک پر جس کی، مرد وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کے پیچھے لگی ہو 10-12 اس کا خانہ خراب ہے۔ اور یہ قطعہ ذرا باریک ہے، قربتیں اور فاصلے۔ عرض کیا کہ مزہ آنے لگا ایک دوسرے سے کٹ کے جینے میں، مزہ آنے لگا ایک دوسرے سے کٹ کے جینے میں، تعجب ہے کہ یہ جذبہ بھی انسانوں میں دیکھا ہے، تعجب ہے کہ یہ جذبہ بھی انسانوں میں دیکھا ہے۔ بہو بیڈ روم میں، مطبخ میں ماں، اسٹور میں ابا، بہو بیڈ روم میں، مطبخ میں ماں، اسٹور میں ابا، گھروں میں اہل خانہ کو کئی خانوں میں دیکھا۔ گھروں میں اہل خانہ کو کئی خانوں میں دیکھا ہے۔ اور لڑکا جب لڑکی پر مائل ہوتا ہے، لڑکا جب لڑکی پر مائل ہوتا ہے، پہلا تحفہ ایک موبائل ہوتا ہے۔ لڑکا جب لڑکی پر مائل ہوتا ہے، پہلا تحفہ ایک موبائل ہوتا ہے، اور فون کی گھنٹی گانا گانے لگتی ہے، فون کی گھنٹی گانا گانے لگتی ہے، یوں ہی اس کا نمبر ڈائل ہوتا ہے۔ فون کی گھنٹی گانا گانے لگتی ہے، یوں ہی اس کا نمبر ڈائل ہوتا ہے۔ اور فوٹو شوٹ میں کپڑے پہنے نہ پہنے، فوٹو شوٹ میں کپڑے پہنے نہ پہنے، وینا کا اپنا اسٹائل۔
غزل کے چند اشعار کہ انسان تو کرتا ہے خطا اور طرح کی، انسان تو کرتا ہے خطا اور طرح کی، قدرت اسے دیتی ہے سزا اور طرح کی، اور وہ مرد جو ہوتا ہے ذرا اور طرح کا، بیوی اسے دیتا ہے خدا اور طرح کی، وہ مرد جو ہوتا ہے ذرا اور طرح کا، بیوی اسے دیتا ہے خدا اور طرح کی، اور اولاد سے ہم رکھتے ہیں کچھ اور توقع، اولاد سے ہم رکھتے ہیں کچھ اور توقع، دیتے ہیں مگر ان کو غذا اور طرح کی، اولاد سے ہم رکھتے ہیں کچھ اور توقع، دیتے ہیں مگر اس کو غذا اور طرح کی، اور شاہد سے خفا اس لیے رہتے ہیں سخن بھر، شاہد سے خفا اس لیے رہتے ہیں سخن بھر، کہ ہوتی ہے غزل اس کی ذرا۔ آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی نظم سنا کے اجازت چاہوں گا، جی ڈی ایم نے سنائی پہلے ہاں نہیں وہ چلیے میں وہ سنا گلاب جی لگا کے چلا گیا، دو وہ آپ کو چھکے سنا دیتا ہوں۔ ہاں جی ان کی فرمائش ہے، وہ اقبال کی ایک تضمین دیکھیے منادہ ہو اقبال کے مصرے پہ عرض کیا، ہمارے ہاں تو ٹریفک یہاں تو بڑی منظم ہے، لیکن ہمارے ہاں جو حال ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، تو عرض کیا کہ وہ کیسے سرخ بتی پر رکے گا، وہ کیسے سرخ بتی پر رکے گا، ڈرائیور شیر ہے بزدل نہیں، وہ کیسے سرخ بتی پر رکے گا، ڈرائیور شیر ہے بزدل نہیں ہے، اور نظر میں اس کی چوراہے کا سگنل چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ کچھ کرکٹ کا ذکر ہو جائے، کرکٹ کی بہت گرما گرمی ہے سیاست کے ساتھ ساتھ، تو پہلا قطعہ میں نوجوانوں کی نظر پیش کر رہا ہوں، نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں، ساری عورتوں کی نظر، جی نہیں یہ نوجوانوں کی نظر ہے خاص طور پہ، کیونکہ اس میں ایک نصیحت بھی ہے کرکٹ کے حوالے سے۔ تو عرض کیا ہے کہ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر، پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر، تو بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی، غیار عشق میں اپنا مقام۔ جوانوں کو بہت دل کو لگی ہے یہ بات، ان کو دوبارہ نصیحت کر دیتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر، تو بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی، دیار عشق میں اپنا مقام کر۔ اور اسی طرح کرکٹر سے مکالمہ، مشہور کھلاڑی ہیں، ان سے مکالمہ ہے، بات ہو رہی ہے کہ کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا، کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا، تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے، تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے، وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی، مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت۔ دیکھیے خواتین و حضرات، جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک نظم کہی کہ یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی، وہ نظم میری شاعری کی پہچان بن گئی، اور مجھے یعنی لٹریری ورلڈ میں مجھے ایک مقام ملا اس نظم کی وجہ سے۔
اور وہ سلطانہ اب عرصہ ہو چکا ہے، خدا جانے آج ہم بھی سینئر سٹیزن ہو گئے ہیں تو وہ کس حال میں ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن آج کل اس کی پوتی کالج میں پڑھ رہی ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا سلطانہ والی نظم کے 2 دن بند سنا کر یہ چھوٹی سی نظم ضرور سناؤں گا، سلطانہ دی پوتی۔ اس میں بھی پنجابی کا لفظ آ گیا، سلطانہ دی پوتی۔ آپ اسے فرینچ بھی کہہ سکتے ہیں، سلطانہ دی پوتی۔ تو عرض کیا کہ وہ اس کالج کی شہزادی تھی اور شاہانہ پڑھتی تھی۔ وہ اس کالج کی شہزادی تھی اور شاہانہ پڑھتی تھی، وہ بے باکانہ آتی تھی، وہ بے باکانہ پڑھتی تھی، بڑے مشکل سبق تھے جن کو وہ روزانہ پڑھتی تھی، وہ لڑکی تھی مگر مضمون سب مردانہ پڑھتی تھی، یہی کالج ہے وہ جہاں سلطانہ پڑھتی تھی۔ اور کلاسوں میں ہمیشہ دیر سے وہ آیا کرتی تھی، کلاسوں میں ہمیشہ دیر سے وہ آیا کرتی تھی، کتابوں کے تلے فلمی رسالے لایا کرتی تھی، وہ جب دوران لیکچر بور سی ہو جایا کرتی تھی تو چپکے سے کوئی تازہ ترین افسانہ پڑھتی تھی، یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی۔ نظم لمبی ہے، میں اس کا آخری بند سنا کے آپ کو دوسری نظم سناؤں گا کہ وہ سلطانہ مگر پہلی سی سلطانہ نہیں یارو، وہ سلطانہ مگر پہلی سی سلطانہ نہیں یارو، سنا ہے کوئی بھی اب اس کا دیوانہ نہیں یارو، کوئی اس شمع خاکستر کا پروانہ نہیں یارو، خود افسانہ بنی بیٹھی ہے جو افسانہ پڑھتی تھی، یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی۔ کیسا وہ عجب انداز سے ہیر کے معاملے، اچھا اس میں ایک بند ہے کہ عجب انداز سے عجب انداز کے اشاق، اس عجب انداز کے اشاق تھے اس ہیر کے مامے، عجب انداز کے اشاق تھے اس ہیر کے مامے، کھڑے رہتے تھے پھاٹک پر کئی ماجے کئی گامے، اور پروفیسر پریشانی میں لیکچر دے کہ دل تھامے، پروفیسر پریشانی میں لیکچر دے کہ دل تھامے، جو پیچھے اتنے فتنے تھے تو آگے کتنے ہنگامے، وہ اس طوفان میں رہتی تھی طوفانانہ پڑھتی تھی، یہی کالج ہے وہ آپ چائے بنا لیں تو میں کچھ تو اب جو ہم نے تازہ ترین نظم لکھی سلطانہ کی پوتی کے بارے میں تو وہ ملاحظہ ہو، اور اس میں قوافی جو ہیں نقوی صاحب وہ ذرا ان پہ غور کیجیے گا۔ ملاقات ہوئی نا جی وہ میں نے عرض کیا نا جی کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے کم از کم اس سال میں نہیں، کم از کم اس حال میں موجود ہے۔ وہ ان کو دیکھ کے یہ نظم روزانہ پڑھتی تھی۔ وہیں سلطانہ پڑھتی، جہاں سلطانہ پڑھتی تھی وہیں رضوانہ پڑھتی تھی۔ اور لمبی نظمیں بہرحال میں آپ کو سلطانہ دی پوتی پیش کرتا ہوں جو آج کل کالج میں پڑھ رہی ہے۔ ذرا ایک ایک لائن آپ ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے گا تو آپ انجوائے کریں گے۔ عرض کیا کہ ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ، ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ، پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ۔ ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ،
پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ، اور میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ۔ میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ، اینک جو لگا لے تو لگتی ہے جہاں دیدہ، اور کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ۔ کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ، اور ٹیچر بھی اسے دیکھیں دزدیدہ دزدیدہ۔ ٹیچر بھی اسے دیکھیں دزدیدہ دزدیدہ، اور لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ۔ لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ، اب سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے شیدہ۔ جی ہر کالج میں شیدہ ہوتا ہے، تو سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے شیدہ، اور قوالی کی محفل میں ہوتی نہیں لرزیدہ، یعنی حال نہیں پڑتا اس کو۔ قوالی کی محفل میں ہوتی نہیں لرزیدہ، ڈسکو کے ہر ایک شو میں دیکھا اسے رقصیدہ، اور ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ، جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ۔ جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ، اور انگلش میں کرے گٹ مٹ لہجہ ذرا شوریدہ۔ باقی صاحب انگلش میں کرے گٹ مٹ لہجہ ذرا شوریدہ، برگر کو کہے برگر فالودے کو فالیدہ۔ اور آخری شعر ہے اس کا، محترم ہے کہ یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ۔ یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ، بس اینا ہی قصہ ہے سلطانہ دی پوتی۔ جی فرمائیے۔ پنجابی کلام کی فرمائش کی انہوں نے، میں ایک بہت آسان سی پنجابی کی نظم پیش کرتا ہوں۔ جی اکھیاں، اکھیاں نینا آئیس، اکھیاں عرض کیتا ہے پڑھا کہ انے نال جے لائیاں اکھیاں، انے بلائنڈ، انے نال جے لائیاں اکھیاں، سمجھو پھر گوائیاں اکھیاں، ادھر اینک ادھر اینک، اینک بچ لڑائیاں اکھیاں، ادھر اینک ادھر اینک، اینک بچ لڑائیاں اکھیاں، تے مجنو آکھے اکھ دی مستی، مجنو آکھے اکھ دی مستی، جد لیلا دیاں آئیاں اکھیاں، تے نکلی پلکاں نکلی ڈیلے، نکلی پلکاں نکلی ڈیلے، ہن کتھوں شرمائیاں اکھیاں، تے پیسے والے سوریاں اگے، پیسے والے سوریاں اگے، چکیاں نہیں جوائیاں اکھیاں، تے غصے نال جے یار نے تکیا، غصے نال جے یار نے تکیا، میں نہیں کڈ وخائیاں اکھیاں، تے وقت ہے کہ شاہد مشکل دے وچ یاراں، شاہد مشکل دے وچ یاراں، توتے وانگ کمائیاں اکھیاں، انے نال جے لائیاں اکھیاں، سمجھو پھر گوائیاں اکھیاں۔ یہ ایک چھکا ہے فیشن کی تیزی کے حوالے سے، چھکا عرض کیا ہے کہ جی
کہ جب سے نوراں بنی ہے بسنورین، جب سے نوراں بنی ہے بسنورین، محفلوں میں کھڑا کرتی ہے، پہلے اردو میں بات کرتی تھی، اب وہ انگلش میں ٹاک کرتی ہے، پہلے اردو میں بات کرتی تھی، اب وہ انگلش میں ٹاک کرتی ہے، اور وہ جو ہرنی کی چال چلتی تھی آج کل کیٹ واک کرتی تو ایک دو قطعات سیاست کے حوالے سے کہ جناب یہ بھی غالب کی زمین میں کہ یہی ہے ایک قدر مشترک اہل سیاست میں، یہی ہے ایک قدر مشترک اہل سیاست میں کہ سب کرسی کے چکر میں بہت ثابت قدم نکلے، امارت کی، وزارت کی، سفارت کی، صدارت کی، ہے چاروں کرسیاں ایسی کہ ہر کرسی پہ دم نکلے۔ اور خواتین و حضرات، پاکستان ہندوستان میں جو ہمارے دانشور ہیں انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کی، تو ایک قطعہ میں پیش کرتا ہوں، اہل فکر و نظر۔ تو میں ذرا پانی کا ایک گھونٹ پی لوں جی، کیونکہ آپ نے بڑے خطرناک بات کی۔ اہل فکر و نظر جی جی، عرض کیا کہ اہل فکر و نظر ہے ہمارے ہاں جو ہیں دانشوروں کی دو بڑی قسمیں، ہمارے ہاں جو ہیں دانشوروں کی دو بڑی قسمیں، چلو ہم آج دو مصروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جو ہیں اہل نظر ان کو نظر کچھ بھی نہیں، جو ہیں اہل نظر ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا، جو اہل فکر ہیں وہ صرف اپنی فکر کرتے ہیں۔